ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد اسرائیل کے ایران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات اور اسرائیل کی جانب ورزیاں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ایران کے پاس موجود 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کا ذخیرہ بھی عالمی تشویش کا سبب بننے لگا ہے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، سینئر ایکسپرٹ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ، سب سے پہلے جو سیز فائر ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ اس وقت بہت ناراض دکھائی دیتے ہیں، خاص کر اسرائیل سے جو وائلیٹ کر رہا ہے سیز فائر کو۔ دیکھیں، یہ ہمیشہ سے سوال تھا کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ کس حد تک، تو یہ صاف ظاہر ہو گیا، انہوں نے تہران پہ حملہ کیا ہے، اس کے باوجود کہ صدر ٹرمپ اناؤنس کر چکے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا، تو ظاہر ہے اس سے صدر ٹرمپ نے، میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی امریکی صدر نے اس طرح سے پبلکلی اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ وہ کافی ناراض جا رہے ہیں اسرائیل سے، اور فی الحال تو اسرائیل کو روک نہیں پائے، مگر میرا خیال ہے اسرائیل اس کے بعد شاید اور حملے نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا جو اس وقت عالمی میڈیا جس بات پر توجہ دے رہا ہے کہ ایران کے پاس 408.6 کلو گرام افزودہ یورینیم تھی جسے منتقل کر دیا گیا امریکی حملوں سے پہلے، اس حوالے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ کتنے سنجیدہ نوعیت کے خدشات ہیں یہ؟ دیکھیں، مغرب کے تو خدشات کبھی ختم ہوتے ہی نہیں ہے، یہ تو سارا وقت ان کے خدشات ہی چلتے رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ایران نے بنانے لگا ہے نیوکلیئر ویپن، کبھی کچھ کہتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے سارا کچھ تباہ کر لیا ہے۔ اب انہوں نے یہ فیڈ کرنا شروع کر دیا اپنی میڈیا میں کہ جی اتنے کلو گرام جو انرچ یورینیم ہے وہ کہاں گیا ہے۔ سوال تو ویلڈ ہے، لیکن پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا نا، ایران کیوں انتظار کرتا؟ اگر ایران کے پاس وقت تھا اور واقعی ان کو موقع ملا اس انرچ یورینیم کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کا، تو انہوں نے کیا ہوگا۔ اور پھر امریکہ کا جو یہ دعویٰ ہے اور اسرائیل کا دعویٰ کہ ہم نے تو سارا کچھ ہی تباہ کر دیا، پھر یہ تو پھر غلط نکلا یا نکلے گا، اس کا تو خیر ظاہر ہے، ہمیں اگلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں ہی پتہ چلے گا کہ آیا یہ درست ہے کہ وہ انرچ یورینیم جو ہے وہ ایران کے پاس انٹیکٹ ہے یا وہ بھی تباہ ہو چکا ہے۔ اس کا ہمارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سی این این نے رپورٹ کیا کہ ویسا جس طرح کہ ٹرمپ بتا رہے ہیں کہ اتنا نقصان نہیں پہنچایا گیا جوہری تنصیبات کو ایران میں جس طرح کہ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے جب گفتگو کی صدر ٹرمپ نے تو انہوں نے کہا کہ فیک میڈیا وہ جس طرح کے الزامات لگاتے ہیں کہ تباہ ہوا ہے، اتنا تباہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا یہ لوگ اس وقت ٹارگٹ کر رہے ہیں امریکی کامیابی کو۔ تو یوں لگتا ہے کہ امریکی میڈیا بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، یہ ایک اخلاقی ون ون سچویشن کریٹ کی تھی حملے کر کے امریکہ نے بھی۔ دیکھیں، ٹرمپ کو جب کوئی چیز نہیں پسند آتی تو وہ تو یہی کہتا ہے کہ فیک نیوز، اور اس کی جنگ سی این این سے تو کب سے چل رہی ہے۔ سی این این جو بھی کچھ رپورٹ کرتا ہے ٹرمپ کو پسند نہیں آتا، بیکاز سی این این ٹرمپ کی حمایت نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو سوال اٹھ رہا ہے، ظاہر ہے اس سے تو پھر یہ چیز ثابت ہوگی نا کہ آیا امریکہ اور اسرائیل نے مل کے جو حملے کیے ہیں کیا انہوں نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کیا ہے یا نہیں۔ سو یہ اس وقت میرا خیال ہے ہم نہیں اس سوال کا جواب دے سکتے، لیکن یہ سوال تو بالکل جائز ہے۔ ایران کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایران کے پاس بھی ایک موقع ملا کہ انہوں نے جس طرح حملے کیے تقریباً 12 روز تک مختلف مقامات پر اپنے بیلسٹک میزائل سے ایئر پاور اپنی ظاہر کی، بتایا کہ کتنا ایمو ان کے پاس ہے، کتنے جدید ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں۔ تو اخلاقی برتری اور کامیابی کا دعویٰ تو ہے ان کا، بہرحال درست۔ دیکھیں، یہ جو اس وقت سیز فائر کی جو بات ہوئی، اس پہ دیکھیں امپلیمنٹ تو ہو جائے گا آج نہیں تو کل، لیکن اس میں تینوں فریق میں کے جو بیانیاں ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے تو تباہ کر دیا ہے ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو، امریکہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو سب سے اہم فیسلٹی تھی جس کو انہوں نے بومب کیا، ان کا دعویٰ، ٹرمپ صاحب کا تو دعویٰ یہی ہے کہ ہم نے اس کو تباہ کر دیا۔ ایران، ظاہر ہے ایران اگر اس نے یہ انرچ یورینیم کو انٹیکٹ رکھا ہے اور اس کے سارے فیسلٹیز تباہ نہیں ہوئے، اور پھر ایران نے ریزسٹ کیا جیسے آپ نے بھی کہا، اور انہوں نے دکھایا کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں اور وہاں رجیم چینج بھی نہیں ہوئی، تو پھر ایران کا بیانیہ بھی بالکل صحیح ہے
کہ وہ بالکل کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی جس سے کہ آپ کہہ سکیں جی ایران کی بڑی شکست ہوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے اہم ہے گراؤنڈ ریالٹی اسرائیل میں. اسرائیل جہاں رہنے والے چوزن ون کہتے تھے خود کو، اور انہیں لگتا تھا کہ کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. اس صورتحال جو تازہ رپورٹس ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو دوسرے ملکوں سے آ کر اس مقدس زمین پر آباد ہوئے تھے، وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں، بھاگ کر جا رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے اسرائیل کے لیے اس پوری سچویشن میں؟ دیکھیں، اسرائیل نے پچھلے سال 1.5 سال میں 5 ملکوں کو حملہ بنایا، حملہ کیا، جس میں کہ فلسطینی آکیپائڈ ٹیریٹری اگر آپ اس کو شامل کریں تو 5 ملک. اور اس کا خیال یہ تھا کہ یہ حملہ کرنے کے بعد اس کو سیکیورٹی جو ہے، اس کی سیکیورٹی اسٹرینتھن ہوگی، اس کو سیکیورٹی مل جائے گی. مگر اس کے تو برعکس ہوا ہے. آج اگر ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں جس کو آپ گراؤنڈ ریالٹی کہہ رہے ہیں، تو اس سے تو نہیں لگتا کہ اسرائیل نے اپنی سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کیا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس نے اپنی ولنریبلٹیز کو ایکسپوز کیا ہے. اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ سامنے آئی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی، سابق سفیر ماہر خارجہ امور، ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنا قیمتی تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھیں.